کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے روئے، اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو زمین تک جا پہنچے، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن شخص جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، وَإِن كَانَ مِثْلِ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو خوف خدا سے ہو، بہت زیادہ نہیں، بہت تھوڑی مقدار میں، مکھی کے سر کے برابر بھی، یعنی ایک آنسو بھی نکلے، ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ، وہ انسان کے آنکھ سے ٹپک کر رخسار تک جا پہنچے، چہرے پہ گر جائے، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، ایسے شخص پہ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا۔ ممکن ہے کسی آدمی کے اتنے آنسو نہ نکلے کہ زمین تک جا پہنچے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خوف خدا کی مقدار کم ہو، اتنی بھی نہ نکلے کہ وہ رخسار تک جا پہنچے۔ اللہ کے نبی نے اس سے بھی اگلی بات کر دی، مسلم بن یسار اس کو روایت کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مغرر رکت عین بمائها، اگر کسی شخص کے آنکھ سے خوف خدا سے اتنا آنسو بہے کہ صرف اس کی آنکھ اس پانی میں ڈبا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں آنکھ تر ہو گئی، آنکھ میں پانی نما ہو جائے، صرف اتنا ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، اگر کسی آدمی کی آنکھ سے اتنی پانی خوف خدا سے نکلے کہ اس کی آنکھ کے جو یہ بال ہیں اور یہ ہی بھیگے ہو جائے، اتنا بھی اگر خوف خدا سے آدمی رو پڑے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا حرم اللہ سائر ذلک الجسد علی النار، اس شخص کے اللہ سارے جسم کو جہنم سے نجات عطا کر دے۔ آگے فرمایا اگر وہ قطرہ جو آنکھ سے نکلا ہے ولا سالت قطرۃ علی خدہا فیرحق ذلک الوجہ قطر ولا ذلہ، اگر وہ قطرہ آنکھ سے نکل کے رخسار تک جا پہنچے تو اللہ ایسے رخسار کو جہنم کے دھوئیں اور اس کے گرد سے بھی محفوظ رکھتا، دھواں تک بھی اس انسان تک جہنم کا نہیں پہنچے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے ڈر کر روئے، امت کا کوئی شخص بھی ہو، آنسو نہ بھی نکلے، صرف رو پڑے، یعنی آثار رونا شروع ہو جائے، تو اللہ ایسی امت پہ بھی اپنی رحمت سے کرم کر دیتا ہے، جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اگلا جملہ اس سے بھی باریک ہے، فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا لَهُ مِقْدَارٌ وَمِيزَانٌ إِلَّا الدَّمَ فَإِنَّهُ تُطْفَأُ بِهَا بِحَارٌ مِّن نَّارٍ، ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو کا وزن نہیں دیکھا جاتا، مقدار نہیں دیکھی جاتی، بس آنسو نکل پڑے، اللہ تعالیٰ اس ذرہ برابر آنسو کے بدلے ساری جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، اور اس کو ناپا نہیں جا سکتا، بلکہ کتنی بڑی جہنم ہے، ذرہ برابر اگر آنکھ سے آنسو بہہ پڑے، آنکھ خوف خدا سے تر ہو جائے، اللہ ساری جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکے، بلکہ ایک انسان کے آنکھ کا آنسو ہی پہ ہے۔ اس سے بھی اگلی بات سنیں، حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ہم بیٹھے تھے کعبے کے ایک کونے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ابکو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا بُكَاءً فَتَبَاكَوْا، انہوں نے فرمایا لوگوں رویا کرو، ہاں اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل ہی بنا لو۔ وَلَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَصَلَّىٰ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَنْكَسِرَ ظَهْرُهُ وَلَبَكَىٰ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ صَوْتُهُ، فرماتے کبھی تمہیں پتہ چل جائے نا کہ
اس رونے کی حکمت کیا ہے اور یا جہنم کا عذاب کتنا ہے، انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان اتنی نمازیں پڑھے کمر ٹوٹ جائے اور اتنی راہ خدا میں روئے، اتنی خوف خدا سے روئے کہ انسان کی جو ہے آواز بند ہو جائے۔ آپ کبھی بچوں کو روتے دیکھیں نا، جب بچہ کوئی بہت زیادہ روتا ہے تو سسکی بن جاتی ہے، حتیٰ کہ آخر یہ صورتحال بنتی، آواز رک جاتی۔ اللہ کے نبی فرماتے کبھی تمہیں جہنم کے عذاب کا پتہ چل جاتا تم اتنا روتے آوازیں بند ہو جاتی، اور اتنی نمازیں پڑھتے مسجد سے نکلنے کا نام نہ لیتے تمہاری کمر ٹوٹ جاتی، چونکہ تم نے جہنم کا عذاب دیکھا نہیں ہے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں نا، وہ کل کسی نے دیکھا، یہ دنیا سب نے دیکھی ہے، کل کا کسی کو کیا خبر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، موج کرو۔ یہ اس لیے کہتے ہیں ہم نے جہنم دیکھی نہیں۔ اگر دیکھ لیتے، ایک جھونکا بھی دیکھ لیتے، ایک ذرا برابر بھی دیکھ لیتے تو خبر ہو جاتی کہ انسان کبھی اس چیز سے غافل ہی نہ ہوتا۔ ہم غافل ہیں اس لیے ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ بات یقیناً ہے یار ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، ہمیں اس مصطفیٰ نے، اس نبی نے بتا دیا ہے جس نے ساری کائنات کا علم رکھا، جس نے خدا کی خبر دی ہے، خدا کے نظام کی خبر دی ہے، جس نے یہ جنت اور دوزخ بتائی ہے، جس نے ایمان و کفر بتایا ہے، جس نے حلال و حرام بتایا ہے، جس نبی کی ہر بات یقین ہے، اس نبی نے بتایا ہے۔ اگر 1400 سال پہلے کی خبریں آج 100% درست ہو رہی ہے تو کملی والے کی یہ بات بھی 100% درست ہے کہ جہنم کا عذاب بہت مشکل ہے۔ لہذا اس پر ہمارا آخری جملہ کہہ دیتا ہوں، اور دوزخ جنت کو ماننا ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں جنت نہیں مانتا، کوئی آدمی کہتا ہے میں دوزخ کا عذاب نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ جب ایمان کا حصہ اتنا یقین سے ہم نے ماننا ہے تو یہ بات 100% درست ہے، اور یقیناً ایسے ہے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت، بس اتنا فرق رہ گیا ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ عذاب چکھ کے نہیں دیکھا، اس لیے غافل ہے۔ کہتے ہیں کل کس نے دیکھا؟ تو بھائی آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، کملی والے نے تو دیکھ رکھا ہے، تو جس نے دیکھ رکھا ہے وہ بتا رہے ہیں، جب وہ بتا رہے ہیں تو ان کی بات پہ پہلے یقین ہے، جب یقین ہے تو اس کو ماننا لازمی ہے، مانیں گے تو انشاءاللہ